لیکن یہ ڈھولک، یہ تماشے، یہ بند کرو، نکاح آسان کرو. یقین کریں حضرت ابھی سلطان پور سائیڈ میں ایک نوجوان نے، اخبار میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک نوجوان نے نا مجھے دعوت دی شادی پہ، میں گیا. اس نے یہ کہا کہ مولانا آپ کی بات سن کے نا میں بنا جہیز کے نکاح کر رہا ہوں، اور صرف 11 لوگ برات میں لے کے گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محتاج نہیں تھا، غریب نہیں تھا، پیسے والا بندہ، جس نے اکیلے بندے نے لاکھوں روپے جلسے میں اٹھائے. اس نے یہ کہا جہیز نہیں چاہیے، اگر اپنی مرضی سے بھی دو گے نا تو میں مسجد یا مدرسے کے حوالے کروں. کیا کہنے؟ اخبار والوں نے اس کو چھاپا، بھی عید کے بعد کی بات ہے، اور اخبار والوں نے یہ لکھا کہ اس مسلمان بندے نے بنا جہیز، بنا ڈیمانڈ کے 11 لوگوں کی موجودگی میں نکاح کیا. میں تو اس کی مقدر کو سلام کر رہا ہوں. وہ جوان کتنا نیک کام کر گیا، اب پوری زندگی تجھے یہ نیکی یاد رہے گی. میں نے کسی غریب کو بنا محنت کے اپنی چھت کے نیچے جگہ دی تھی، بنا قیمت کے سہارا دیا تھا. بس مرنے کی دیر ہے، ادھر آنے بھی ہوں گی، پیچھے بھی ہوں گے، لیکن مدینے والا کفن ہٹنے سے پہلے قبر کو آگے روشن فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق خطابت، حق خطابت، خلیفہ ویسے میرا فیضان پلگرام. واہ واہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ. یہ آسمان سے نہیں اترا جوان، یہ آج کے دور کا جوان ہے، آج کے دور کا. میں پورے جلسے کو چیلنج کرتا ہوں، پورے مجمع کو چیلنج کرتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں رکھے سر ہیں. میں اپنے آپ کو خود یہ کہتا ہوں، مجھے یاد نہیں میں نے زندگی میں ایسی نیکی کی ہو جسے میں یاد رکھوں اور سمجھوں کہ یہ میری بخشش کا سبب بنے گا. کیا بات، کیا بات ہے نا. آج تو ذرا سی نیکی کر کے نا پھٹ جا آدمی، پھٹ جا. 3 ٹائم کی پابندی سے پڑھ لے تو بے نمازیوں کو نہ جین دیتا، ٹھیک ہے. اور بے نمازی اگر فضیلت کی حدیث سن لے تو وہ نمازیوں کو نہیں جین دیتا، چھوڑتا کوئی کسی کو نہیں. اللہ اللہ اللہ. سارے ایک دوسرے کے پیچھے لگے پڑے. نمازی کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا، ہی کھڑا رہے، تیری شکل بری لگ رہی ہے. تو یہ بھی سامنے سے بتا کہ چل تو ہی چلا جائیے جنت میں. یہ جھگڑے ہمارے، یہ جھگڑے. اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو؟ جانتے ہو اعلیٰ حضرت کو؟ ہاتھ بھی نہیں جانتے، خالی صرف اتنا جانا کہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کوئی چیز ہے. سمجھے وہ امام کہ جو اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ ہو، جو اپنے وقت کا امام بخاری ہو، جو اپنے وقت کا فقیہ اعظم محدث اعظم ہو، اس کا نظریہ کیا تھا؟ اس نے کہا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے بڑی پوری زندگی حضور کے عشق میں گزاری، پوری زندگی کروٹ کروٹ سنت رسول کی پابندی کرتا رہا. پھر اس نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو. اللہ اللہ اللہ. ہیں تو شیشوں میں رکھ کے زیارت کرائی جا رہی ہے، ہاں اے سی لگا کے رکھ دیا جاتا تابوت بنا کے. دیکھو چومو جاؤ، اس امام سے پوچھو آخرت کیا ہے. انہوں نے کہا تھا مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. واہ 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 واہ. اتنا بڑا اللہ والا اور ایسا خوف. آج ہم نے اعلیٰ حضرت کو صرف نعرے تک رکھا، ڈرو، دلوں میں خوف پیدا کرو. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا تو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے کسی کا نظریہ. ایک ہی بات پہ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. اتنا بگڑ گئے کہ سود، بیاج، جوا، شراب سارے چالو. غیرت نہیں آتی ہے. یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی صحیح تصویر کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی اعظم کی صحیح تصویر کو تاج الشریعہ اختر رضا کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ بھائی سمجھنے کی بھی کوشش کرو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے. زمانے کو بتاؤ، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کے سینے میں خوف خدا ہوٹ کے بھرے. اللہ اللہ. یہ خشیت الہی. مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کو پنڈک دو. اور پھر جب امید کی باری آئی کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے،
اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. پھر آخر میں کہتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی. واہ واہ واہ. لیکن دونوں چیزیں تھی، خوف بھی تھا امید بھی تھی. ہے تو خوف کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. او بھائی میں بات عرض کر رہا تھا، کئی بات رہ نہ جائے. بات یاد ہے کہ بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہیں نا، اس میں دو وجہ ہیں. یا تو لالچ ہے اور یا پھر مجبوری ہے. اللہ اللہ اللہ. ہے نا، ابھی 5 منٹ بول دو. تو یا تو مجبوری کی بنیاد پہ مرتد ہو رہی ہیں اور یا پھر زور سے لالچ کی بنیاد. لوگ کہتے ہیں عشق اندھا ہوتا ہے. کس نے کہا عشق اندھا ہوتا ہے؟ عشق کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں اللہ اللہ اور 8 آنکھوں سے دور تک کا دکھا دیتا ہے. عشق کیا تھا ابو بکر نے، سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق کیا تھا امام احمد رضا نے. عشق ہوا ہے بلال کو. جب عشق ہوا نا امام احمد رضا کو تو اندھیلے تو یہ کہہ رہے تھے حضور مر کے مٹی میں مل گئے، لیکن عاشق یہ کہہ رہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ. عشق ہے ہی نہیں، لالچ ہے. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں عشق نہیں ہے، لالچ. مرد کو عورت کے جسم کا لالچ، عورت کو بھوک کا لالچ. سیدھی بات. میں گھی چپڑی نہیں کر رہا ہوں. نوجوانوں یہ 2 گھنٹے دیوار سے لگ کے بات کرنے کے بعد کہتے ہو ابا سے ابا تجھے کیا پتا لڑکی کیسی ہونی چاہیے. تیری آنکھیں ایسی پھوٹی کہ تجھے نہ مچھروں کا خیال نہ نالی کا خیال. لگا پڑا تو لگا ہی پڑا. ادھر سے جاؤ پھر بھی چپکا ہوا، ادھر سے آؤ پھر بھی چپکا ہوا. لگتا ہی نہیں ہے انسان کا بچہ، لگتا کوئی بھوت کا بچہ ہے. یہ کڑوی سچائی ہے. نشہ چڑھا نشہ، جس کے ہاتھ میں دیکھو اتنا لمبا سب انسٹا پنسٹا فنسٹا سب چلا رہا. جن کے دودھ کے دانت نہیں اکھڑے وہ عشق بازی کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ اللہ. ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں، ورنہ وقت سے پہلے کمر ٹوٹ جائے گی. یہ جو جوان دکھ رہے ہیں نا، ان پہ تو جوانی آ گئی، تمہیں منہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. بھوت چڑھا ہے نا، بھوت. نالی پہ بیٹھا 50 مچھر کاٹ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا. مسجد میں جاؤ کہ نماز پڑھ کے پنکھا چلاؤ، اللہ اللہ اللہ. ایک مچھر آ جا تو اس سے پیر سے ایک مچھر کو سلام پھیر کے کہہ رہا پنکھا نہ چلا تم سے، یہ تمام مچھروں نے کھا لیا. اور پوری رات نالی پہ بیٹھا رہا، ایک مچھر کا پتہ نہیں چلا. یہ کڑوی سچائی ہے. جب تم نالی پہ کھڑے تھے تو شیطان تمہاری پیٹھ سہلا رہا تھا اور تمہارے احساس ختم ہو چکے تھے. تم ڈوب رہے تھے، اس لیے شیطان راضی ہو رہا تھا. وہ سوچ رہا تھا اولاد آدم کا میں اس کو تباہ کر رہا ہوں، اس لیے تمہیں مچھروں کا خیال نہیں آیا. اور جب تم مسجد میں آ کے کھڑے ہوئے تو پکڑ پکڑ کے شیطان مچھر لا کے چھوڑتا ہوگا. جلدی نکل یہاں سے، جلدی نکل. تو مسلح پہ آ جائے مجھے اچھا ہی نہیں لگتا ہے، تو سجدے میں آئے مجھے گوارا ہی نہیں ہوتا ہے. تو 2 گھنٹے بات کرنے کے بعد اپنے ابا سے کہتا ہے ابا جی رشتہ تمہیں نہیں کرنا ہے، لڑکی میں نے دیکھ رکھی ہے، تمہیں کیا پتا کیسی ہونی چاہیے. اور نادان سوچ تو سکے، جس نے 40 سال ایک عورت کے ساتھ گزار دیے اس کو زیادہ پتا ہے کہ عورت کیسی ہونی چاہیے. یا 3 گھنٹے بات کرنے والے نالی پہ بیٹھنے والے کو زیادہ پتا ہوگا عورت کیسی ہونی چاہیے. یہ 3 گھنٹے عشق کا دعویٰ کرنے والے جب نکاح کر کے لاتے ہیں 8 دن کے بعد طلاق ہوتی ہے، لوگ ذمہ دار اسلام کو ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام یوں اور اسلام یوں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ماں باپ کی مرضی سے نکاح کر لو، مصطفیٰ کی مرضی سے نکاح کر لو، یہاں بھی عزت دار رہو گے، وہاں بھی عزت دار رہو گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین. کیا کہنے کیا کہنے. کہہ رہے ہو لو میرج کر لوں، شریعت میں اجازت ہے. لو میرج کرے گا تو وہ شرم کر. بزرگوں نے کہا ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی.
کبھی تیرا ایک بہکا ہوا قدم تیری پشتوں کو رلا سکتا ہے، نسلوں کو رلا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، رشتہ کریں تو دیندار گھرانہ دیکھیں، اور اس سے بھی بڑی بات، رشتہ کریں تو لوگ سنی صحیح العقیدہ دیکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کسی کھٹمل کی نہ بیٹی لینی ہے نہ کھٹمل کو بیٹی دینی ہے، سیدھی بات۔ کہہ رہا دیوبندیوں کی بیٹی لینے میں کیا حرج ہے؟ دینی نہیں چاہیے، لے لو۔ سن بھائی، جب دیتے ہو تو ایک جاتی ہے، اور جب لیتے ہو تو پورا گھر چلا جاتا ہے۔ چل تو رک گیا، ہم نے مانا تو نہیں گیا سسرال کا۔ تو جو تیرے گھر میں آئی ہے اسے تو نے سنی کیا ہے، سنی کیا؟ میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں، تو نے اسے مسلمان کیا ہے۔ اگر نہیں کیا تو تیرا نکاح ہی نہیں ہوا ہے، نسلیں ساری حرامی ہوں گی۔ اور اگر تو نے اسے مسلمان کر بھی لیا ہے تو تو اپنے بچوں کو ننیال سے روک لے گا؟ روک پاتا کوئی؟ نہیں روک پاتا نا۔ بچوں کے سینے میں ددیال سے زیادہ ننیال کا پیار ہوتا ہے، جو کبھی ختم اللہ اللہ، جو کبھی ختم۔ یہ اتنے کیوں بول رہے ہیں، باقی کیوں نہیں بول رہے؟ کیا داماد ہیں ادھر کے؟ کیا سمجھی؟ بولے سارے یار، اللہ اللہ۔ ختم ہوتا ہے پیار؟ نہیں ہوتا نا، نہیں ہوتا نا، تو پھر لے کے کیوں آتے ہو؟ نالائق۔ کتنے لوگ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں حضور کی شفاعت ملے گی؟ بتائیں ذرا کتنے لوگوں کی امید ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جنہوں نے ہاتھ اٹھائیں، اللہ آج کی رات کے صدقے سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرما دے۔ آمین آمین، اللہم آمین اللہ۔ سبھی کی امید ہے نا انشاءاللہ حضور شفاعت کرائیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب ذرا ایک بات بتا دو، آپ کی بیٹی افضل ہے یا میرے نبی کی بیٹی افضل ہے؟ نبی کی بیٹی۔ سارے بولے ہیں، اور زور سے سارے بولے ہیں۔ یہ بیچ والے لوگوں کو غصہ آ رہا مجھے دیکھ کے، دیکھو میں پھر کھڑا کر دوں گا، پھر پوچھوں گا بتا رشتہ داری میں کدھر کدھر مسئلہ ہے؟ بولو یا تو۔ اور بات میں اپنی بیٹی کی نہیں، حضور کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ بتاؤ کس کی بیٹی افضل ہے؟ زور سے۔ حضور کی بیٹی افضل ہے۔ میں اپنی بیٹی کی اگر بات کروں تو میری بیٹی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میری بیٹی اس سے زیادہ مجھ سے کوئی پیار کرتا ہو۔ اللہ اللہ۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میری بیٹی سے زیادہ مجھ سے کوئی پیار کرتا ہو۔ اگر میں اپنی بیٹی کو اتنا پیارا ہوں تو پھر فاطمہ کو مصطفیٰ کتنے پیارے ہوں گے؟ زندہ باد زندہ باد۔ کنفرم ہے؟ کلیئر ہونا؟ پھر میں اپنی بیٹی کو پیارا ہوں تو میرے نبی خاتون جنت کو کتنے پیارے ہوں گے؟ اور آپ اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ پردیس جاتے ہو تو ابا بیٹا کمرے میں بیٹھے بیٹھے کہتے تھا ابا جا رہے ہو کہ ہاں میرے لیے یہ لے کے آنا، لیکن بیٹی کہتی ہے ابا میں ساتھ جاؤں گا۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، بیٹا کہیں جانے کہتا ہے لیکن بیٹی کہتی ہے ابا میں ساتھ جاؤں گی۔ ہمارے ساتھ یہ روز ہوتا ہے، بیٹیاں ضد کرتی ہیں ہمیں ساتھ جانا ہے۔ اس لیے جب کبھی پردیس میں اور بیٹی فون کرے تو بیٹا کہتا ابا آنا تو یہ لانا، بیٹی کہتی ہے ابو کب آؤ گے؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ بیٹی کہتی ہے ابو کب آؤ گے؟ اور اس چیز کی تصدیق وہ کریں گے اس بات کی جو دبئی پونا ممبئی باہر رہتے ہیں۔ خدا کی قسم جب بیٹیاں رو کے کہتی ہیں ابا جلدی آؤ نا، دل نہیں لگتا ہے، پھر جی چاہتا ہے اللہ پر لگا دے ہم اڑ کے بیٹی کے پاس چلے جائیں۔ یہ بیٹیوں کی آواز ہوتی ہے جب کبھی گھر سے نکلنا ہوتا ہے، اللہ اکبر، بیٹیاں جب رستہ روک کے کہتی ہیں ابا نہ جا تیرے بغیر جی نہیں لگتا ہے، تیرے بغیر گھر اچھا نہیں لگتا ہے، لاکھ کہو بیٹی جا رہے ہیں پیسہ لے کر کے آئیں گے، وہ کہتی ہم روٹی کھا لیں گے خالی، تو ہمیں چھوڑ کے نہ جا، ہم چٹنی پہ گزارے کر لیں گے، تو ہمیں چھوڑ کے نہ جا۔ جب بیٹیاں آواز دیتی ہیں دل کی دھڑکنیں بڑھ جایا کرتی ہیں، جب بیٹیاں تڑپ کے رستہ
راستہ روکتی ہے. ہم جھوٹ بول کے گھر سے نکلتے ہیں لیکن بیٹیوں کو پھر بھی سنبھالا نہیں جاتا ہے. ہم کبھی خود کہتے ہیں, کبھی بیوی سے کہتے ہیں اسے لے کے اکیلے میں چلی جاؤ, ہمارے پاس سے دور رہ جاؤ. ہم اس سے چھپ کے جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ بیٹیاں باپ سے بچھڑنا نہیں چاہتی ہیں. جب بیٹیوں سے باپ بچھڑا کرتے ہیں اس وقت خون کے آنسو آنا کرتے ہیں. اولاد سے بچھڑنا مشکل ہوتا ہے. وہ یار تجھے مجھے اتنی بیٹی پیاری ہے, پھر میرے نبی کو کتنی بیٹی پیاری ہوگی. بتا تو سکی. آج دماد تماچا مار دے. باپ روتا ہوا مولوی کے پاس آتا ہے, کہتا حضرت بیٹی کے آنسو نہیں دیکھے گئے, روتی ہوئی آئی ہے, گلے کا منہ کو آ گیا ہے, ایسا تعویذ کر دو بیٹی کو عزت کے 2 ٹکڑے ملنے لگ جائے. آج میں نے اسے روتے دیکھا ہے. ایک بار بیٹی کو روتے دیکھ لے تو باپ کا منہ کلیجے کو آ جاتا ہے. وہ یار عام بات کی بات ہے. پھر میرا نبی تو یہ کہتا تھا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آقا کریم بیٹی سے اتنا پیار کرتے تھے کہ زیادہ دن دور نہیں رہتے تھے. پاس میں حضرت علی کا گھر بنوایا تھا. جب یاد آتی تھی گھر سے نکل کے فاطمہ کے گھر جاتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ بڑی یاد آ رہی تھی, بیٹی جدائی برداشت نہ ہو سکی, تجھے دیکھنے کے لیے چلا آیا. اب میں کچھ بتانا چاہتا ہوں ان نجدی وہابیوں میں رشتہ کرنے والوں, اب ذرا فیصلہ کیجئے گا فاطمہ میرے نبی کو کتنی پیاری ہے. ایک دن میرا نبی بیٹی سے ملنے آیا, خاتون جنت روٹی بنا رہی ہے. روٹی بناتے بناتے آپ کا بدن پسینے سے شرابور ہے. جب پسینے سے شرابور دیکھا میرے نبی گھر تشریف لائے, بیٹی کے کپڑوں کو بھیگا ہوا دیکھا. میرے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ تمہیں گرمی لگ گئی ہے, پسینہ آ گیا ہے, بیٹی تیری گرمی دیکھی نہیں جا رہی ہے, فاطمہ چھائے میں چلی جاؤ, جا کے آرام کر لو. کہتی ہے ابا یہ تو 3 روٹی رہ گئی ہے, یہ بھی بنا دیتی ہوں. میرے نبی نے کہا فاطمہ اب میں آ گیا ہوں, میرے ہوتے ہوئے تجھے دھوپ میں بیٹھنے کی ضرورت لگی ہے. خدا کی قسم نبی بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہے خود دھوپ میں بیٹھے بیٹی کو چھائے میں بھیج دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, وحدت اسلامی کانفرنس, خلیفہ اویس ملت, حق خدامت, خطیب الہند. واہ واہ واہ, بہت عمدہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کی فاطمہ سمجھ میں آ گیا, اتنی لاڈلی فاطمہ. اور پھر حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ فاطمہ امی بعد فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں. یعنی کیا کہتے تھے آقا فرماتے تھے جتنا خیال میری آمنہ رکھتی تھی اتنا خیال میری فاطمہ رکھا کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بیٹی حضور کی ہیں اور حضور کی پیاری امی. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ وہ جنتی ہے. بے شک بے شک. کیا ہے وہ جنتی. کیا ہے وہ ان کا عقیدہ وہی بولے, یہاں سلے کلی ٹلے کلی کی ضرورت نہیں ہے. اٹھ کے بھاگ جاؤ. خدا کا شکر ہے ہمیں ایک چاہیے مگر شیر چاہیے. ہمیں سلے کلی کی ڈر نہیں چاہیے. ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے ہمارے نبی کے ماں باپ جنتی ہیں. بے شک بے شک. اب سنیں اگلی بات. میں تمہیں براہین قاطعہ, تحذیر الناس, یہ کتابوں کی عبارتیں نہیں سناؤں گا کیونکہ یہ منحوس کہہ دیتے ہیں کہ یہ انہی کی کتابیں ہیں, ہماری کتابوں میں لکھا ہی نہیں. ہاں یہ سب سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں, کہتے خود لکھوا کے خود سنا رہے ہیں. تمہیں وہ بات بتاؤں جو تم نے دیکھی بھی ہوگی. حضور کا مدینہ دیکھا ہے, جو گئے ہیں اللہ ان جانے والوں کے صدقے میں نہ جانے والوں کو بھی حاضری نصیب فرما دے.